ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید۔ حالیہ دنوں میں تحریک انصاف شدید کنفیوژن کا شکار رہی کہ مفاہمت کی راہ اپنائی جائے یا مزاحمت کی، لیکن اب یہ تذبذب ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ واضح طور پر لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمتی پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کل بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے ملک گیر حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا اور رات گئے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کو کھلے الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ساتھ ہی پارٹی کے اندر موجود ان رہنماؤں کو بھی سخت پیغام دے دیا گیا کہ جو وکٹوں کی دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کی مزاحمتی پالیسی کارگر ثابت ہوگی؟ کیا وہ ریلیف لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوں گے یا یہ حکمت عملی ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گی؟ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے بھی میدان سنبھال لیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے نے کم عمری کی شادی کے خلاف قانون کو اسلامی شناخت کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا کا موقف ہے کہ اقوام متحدہ اور IMF کی ڈکٹیشن پر قانون سازی ناقابل قبول ہے، جبکہ مدارس، نکاح اور اسلامی نظریات کو دانستہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کی قانون سازی سے نہ صرف جمہوریت کمزور ہو رہی ہے بلکہ مسلح گروہوں کا بیانیہ بھی تقویت پا رہا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب مولانا بھی سڑکیں گرمانے کا اعلان کر چکے ہیں تو کیا حکومت مولانا فضل الرحمان کو سنجیدگی سے لے گی یا انہیں منانے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ماضی قریب میں تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھا گیا؟ اور سب سے اہم بات کہ کیا تحریک انصاف اس مزاحمتی لائن کے ذریعے حکومت کو واقعی ٹف ٹائم دے پائے گی؟ کیا ان کی یہ تحریک ان کے لیے ریلیف کا سامان پیدا کرے گی یا پھر تکلیفوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور سخت اور لمبا ہو جائے گا؟ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں کیسر احمد شیخ صاحب۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور بانی پی ٹی آئی کلیئرلی کہتے ہیں کہ میں اس کو لیڈ کروں گا اور ہم مزید دیوار کے ساتھ نہیں لگ سکتے۔ حکومت کی منشا کیا ہے؟ احتجاج کرنے کی اجازت دے گی یا فیصلہ کر چکی ہے کہ کسی بھی طرح آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، یہ ہمارے آئین میں ہے، لیکن یہ وقت جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، یہ تو ملک ہمارا بحران کے عالم میں ہے، انڈیا کی طرف سے بدستور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، باقاعدہ ایک فل فلیج وار کے لیے 4 دن ایسکلیشن ہوئی اور وہ بات ہی نہیں آ رہی۔ انڈیا کے پرائم منسٹر ابھی بھی بہت زیادہ دھمکی آمیز باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں تو خود پارٹیاں، انہوں نے اتنا بڑا ملک ہے ان کا، ہم سے 6 گنا آبادی کا ملک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ساری اپوزیشن پارٹیاں سب حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ میں نے خود پرائم منسٹر مودی کی زبان سے سنا ہے کہ ہماری تمام پارٹیاں، سینکڑوں پارٹیاں ہیں، لیکن وہ ایک ہی آواز سے کھڑی ہیں۔ تو یہ حالات ہیں کہ اگر ہم تو اپنے، یہ کون سی ملک کی محب وطنی ہے یا کون سا ملک کے مفاد میں یہ بات ہے کہ آپ اس وقت پہ کہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، جبکہ ہمارا ملک ایٹ سٹیک ہے اور باقاعدہ حملے کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور ہم پورا فل الرٹ ہیں۔ اس وقت تو چاہیے سب پارٹیاں مل کے، یہ وقت نہیں ہے، وقت آئے گا تو ضرور آپس میں سیاسی باتیں بھی کریں گے، ان کی مرضی ہے، ہم ان کو روک نہیں سکتے کسی صورت میں، لیکن یہ کوئی محب وطن والی سیاسی پارٹی کا یہ رجحان ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کو ان کے مفاد میں کہوں گا کہ وہ اپنا ووٹ بینک خراب کر رہے ہیں۔ لوگ اس وقت یہ احتجاج کے موڈ میں نہیں ہیں، وہ تو پاکستان کی فوج کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور باقی جرنیل ہمارے جو جتنے ہماری افواج ہیں ان کو سلا رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کی جو جس طرح مدبرانہ انہوں نے مینیج کیا ہے وار کو، جو جس طرح اسٹیٹسمین شپ دکھائی ہے اس کو سلا رہے ہیں۔ تو لوگ، میں سمجھتا ہوں نا، میں پولیٹیشین لوگوں کے قریب ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو بالکل اپنے آپ کا جو ان کے سمپتائزر ہیں یا سپورٹر ہیں ان کو بھی جو ہے نا نیگیٹو کریں گے، اپنے سے ہٹا لیں گے۔ تو یہ کوئی اچھی سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ باقی تو سر لیکن اگر وہ آ گئے، اسلام آباد کا رخ کر لیا، پنجاب میں جائیں گے، تو آپ لوگ پھر احتجاج کی اجازت دیں گے انہیں، یا پھر کوئی آپ لوگوں نے پلان تیار کر کے رکھا ہوا ہے؟ احتجاج تو نہیں جی، اگر وہ قانونی احتجاج کریں گے، وہ تو میں نے پہلے کہا کہ اس طریقے سے یہ تو کوئی نہیں کہ آپ دھرنے دے دیں، آپ بند کر دیں، اسلام آباد بند کر دیں، آپ پارلیمنٹ، میں نے آج تک ویسٹ منسٹر میں نہیں دیکھا، لندن میں جو پارلیمانی جمہوریت کا جہاں منبع ہے، جہاں سے شروع ہوئی ہے، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی پارلیمنٹ کا گھیرا ہو گیا۔
تو یہ کون سی پالیٹکس ہے؟ میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں، ان کا احتجاج دیکھتا ہوں، وہ تو ایک آرگنائز احتجاج ہوتا ہے. ہم تو توڑ پھوڑ کا یا بند کرنے کا یا ملک کی ایکٹیویٹی کو ختم کرنے، یہ کوئی احتجاج نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں اگر وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ آئندہ ہوگی کسی بھی پارٹی کو نہیں. ایک اور دوسرا ان کا احتجاج یہ جو بالکل ٹھیک کیسر صاحب، ایک احتجاج اور ہونے جا رہا ہے اور وہ آپ ہی کی بہت ہی کلوز جماعت کرنے جا رہی ہے، جمعیت علماء اسلام. کم عمری میں شادی کا جو بل پاس ہوا ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک بھر میں احتجاج کریں گے اور کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے. مولانا صاحب کو اب آپ کیسے منائیں گے اگر یہ لوگ بھی احتجاج پہ نکل آئے؟ پی ٹی آئی پہلے ہی احتجاج کے پر تول رہی ہے، تو آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی کہ کل کو یہ دونوں ساتھ مل جائیں؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان بڑے سمجھدار پولیٹیشین ہیں، وہ ان کی طرح پولیٹکس نہیں کرتے. وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ ان حالات میں ہم کسی قسم کے کوئی، وہ تو ان کا بیان ہے کہ کوئی نہ تو ان سے اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں وہ. اور یہ آپ اندازہ کیے کوئی اس کا پالیٹکس میں کوئی حرف آخر تو نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں اس کا دور دور تک کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ان کا آپس میں اتحاد ہو جائے. سیاسی پارٹی ہیں، بات چیت کرنے کا ہر ایک کا حق ہے. مولانا صاحب تو بہت سیزن پولیٹیشین ہیں اور ملک کے مفاد کی وہ پالیٹکس کرتے ہیں. وہ ان حالات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. نہیں تو سر، اس کے اب جو وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اس بل کے خلاف احتجاج کریں گے، تو اب یہ بل منظور ہو چکا ہے، اوبویسلی اب یہ صوبوں میں امپلیمنٹ ہوگا، اس پہ سائن ہو چکے ہیں اس بل کے اوپر. تو حکومت کی اب کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بل تو انہوں نے نافذ و عمل کرانا ہے، اور اگر یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ جانتے ہیں ایک مذہبی احتجاج ہمارے ملک کا وہ احتجاج ہے جس کے اندر ہینڈل کرنا ایک کرٹیکل ایشو بن جاتا ہے کئی دفعہ. میرے خیال میں مولانا صاحب احتجاج کی پالیسی نہیں اپنائیں گے. وہ گفت و جنید کی پالیسی پہ، ہمیشہ ڈائیلاگ کی پالیسی پہ کرتے ہیں. اور سیاسی جماعتوں میں اگر کوئی بھی ہے، اگر ان کو اختلاف ہے تو اپنا اختلاف پوائنٹ آف ویو دیں گے اور اس کو کنسیڈر ہم کریں گے، اس کا کیا کس طرح باہمی مفاہمت سے اس کا مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل یہ ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کا رستہ ضرور نکلے گا. تو سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو رد کر چکی ہے قانون کو؟ مولانا فضل الرحمان اس کے خلاف احتجاج کر کے دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ رکھیں گے، حالانکہ مختلف اسلامی ممالک نے اس کو پہلے ہی اڈاپٹ کر لیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت پہلے اس ادارے کی یا تو ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے تھی، یا پھر اس بل کو منظور کرانے سے پہلے مولانا صاحب کو کانفیڈنس میں لینا بڑا ضروری تھا؟ جی بالکل، اسمبلی میں ڈسکس ہوا ہے یہ بل، اور اسمبلی میں ان کا پوری ان کی پارٹی موجود ہے، تو ان کو جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے آپ سب کے سامنے ہے. اسمبلی میں انہوں نے کس قسم کا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے یا جو کوئی بیانات ہیں وہ تو موجود ہے، کیونکہ یہ کارروائی تو نیشنل اسمبلی کا اور پھر سینٹ کا حصہ ہے، اور پارلیمنٹ سے یہ بل پاس ہو کے پریزیڈنٹ کے پاس گیا ہے، جس کی توثیق انہوں نے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس کے بھی دیکھیں نا، اس کو پوائنٹ ہے تو ڈائیلاگ تو میں نے کہا نا، ہر وقت بات چیت تو ہر وقت پاسبل ہے. اس لیے کوئی احتجاج کا میں محسوس کرتا ہوں کسی صورت میں وہ رستہ ان حالات میں نہیں اختیار کریں گے. سر 28 مئی کو بڑے بڑے اشتہارات آئے، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر کی تصویر اس میں نہیں تھی، جس پہ خاصا سوشل میڈیا پر عوام نے اس پہ رد عمل بھی دیا. کل وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر قدیر تو قوم کے ہیرو ہیں ہی نہیں. سر آپ کو نہیں لگتا یہ بیان کچھ پیمائش سے بڑھ کر تھا، کچھ زیادہ تھا، کیونکہ پوری قوم انہیں ہیرو مانتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ لوگوں کے ہاں متفقہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ محسن پاکستان نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی رائے نہیں ہے. میں خود ڈاکٹر قدیر کے بڑا قریب رہا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں. وہ بہت بڑے ہیرو ہیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے نیوکلیئر کے لیے، پاکستان کو ایک ڈیٹرنٹ پرووائڈ کیا ہے. اور اس میں کوئی ہماری پارٹی میں کبھی یہ اس بارے میں ڈسکس ہی نہیں ہوا، نہ کبھی کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے. اور جہاں تک اشتہارات کا تعلق ہے، میں نے تو کئی اشتہارات دیکھے ہیں، پرائیویٹ سے اشتہار بھی ان کے لیے آ رہے ہیں جس میں ان کی تصویریں لگی ہیں. تو اشتہار تو آئے ہیں اور کئی قسم کے میں نے دیکھے ہیں. ان کا قوم ان کو سراہتی ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. سر کل وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ تحریک انصاف کی جو زوال اور سختیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کے ذمہ دار ہیں.
کیونکہ شاید تحریک انصاف نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انہیں دیوار سے لگانے میں یا انہیں اپنا دشمن بنانے میں. تو ان کا یہ بیان سن کر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ہر چیز کا ملبہ جو ہے وہ سابق چیف جسٹس پر ڈال دیا ہے اور خود بری و ذمہ ہو رہے ہیں. حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم سختیاں اور زیادہ دباؤ تو حکومت کی طرف سے ہی پی ٹی آئی پہ ڈالا گیا ہے. جی 26ویں ترمیم جو ہے پوری اسمبلی نے پاس کی ہے اور سب کے سامنے اس کی ڈسکشن ہوئی ہے, ووٹ سے اور ڈیبیٹ ہوئی ہے, اس پہ ڈسکس ہوا ہے. تو یہ تو صرف کہہ دینا کسی کو مورد الزام بنانا یہ تو میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹ نے یہ تو تجویز پاس کی ہے اور ساری ڈسکس ہو کے وہاں سے آئی ہے. تو یہ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم پہ تو اب اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو اب جس طرح ہمارے پارلیمنٹ نظام کا میں سے ہو کے آئی ہے اس میں تو کوئی جمہوری طریقے سے پاس ہوئی ہے. بالکل صحیح. اور سر اب چونکہ عید قربان کے بعد بجٹ پیش ہونے والا جا رہا ہے, پیٹرول تو سیدھا 30 سے 35 روپے فی لیٹر آپ لوگ بڑھانے جا رہے ہیں, خبریں یہ آ رہی ہیں. کچھ اچھی کی بھی امید رکھیں اس بجٹ سے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یعنی ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا اور یہ خواہ مخواہ کی اسپیکولیشن ہے جو لوگ کرتے ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے اشتعال پھیلتا ہے لوگوں میں. دیکھیے بجٹ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں جو کچھ ریلیف دے سکیں لوگوں کو. سب سے پہلے تو تنخواہ دار طبقہ جو کہ بڑی بھاری تعداد ہے ہمارے ملک میں, ان کے ٹیکس کے ریٹ کو بہتر کر رہے ہیں پہلے. پھر تقریباً 1 کروڑ فیملی ہے جو کہ 4-5 کروڑ لوگ بنتے ہیں, ان کو بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے ہم فنڈ کافی بڑھا رہے ہیں. تیسرا ہم ترقیاتی کاموں میں جس کا عام لوگوں سے ہر علاقے سے تعلق ہوتا ہے, جس میں سارے ہر قسم کے کام ہوتے ہیں ترقیاتی, اس کے فنڈ کو 1000 ارب روپے کافی اس میں اضافہ کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس سال انکم ٹیکس بہت زیادہ وصول ہوا ہے. میں نے آج ہی کی فگرز دیکھی ہیں جو ٹارگٹ سے بھی, جو ہمارا ٹارگٹ تھا نا, ویسے دوسرے سیل ٹیکس میں یا کسٹم میں تو کم ریونیو آیا ہے, لیکن انکم ٹیکس میں زیادہ ہے. یہ ہم ڈائریکٹ ٹیکس کو بڑھا رہے ہیں. ہماری حکومت کی ہمیشہ پریارٹی ہے کہ جو ٹیکس دے سکتا ہے, جو امیر آدمی ہیں, جو لوگ پے کرنے کی پوزیشن میں, ان سے زیادہ ٹیکس لیا جائے. اور یہ بات اس کا ثبوت ہے, آج جو فگرز آئی ہیں 11 مہینے کی جو ہمارے پاس فگرز ہیں, اس میں ہمارا جو ٹارگٹ تھا, حالانکہ بہت بڑا ٹارگٹ تھا, ٹارگٹ کو اچیو نہیں ہو سکا. تقریباً 1000 ارب روپے کم وصول ہوا ہے ریونیو, لیکن اس میں انکم ٹیکس بڑا ہے جو کہ امیر آدمی پہ اور ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. تو ہم انڈائریکٹ ٹیکس تو کم وصول ہوا ہے, جیسے سیل ٹیکس ہو یا کسٹم کا ٹیکس ہو, لیکن انکم ٹیکس جو ہماری جو ٹارگٹ تھا اس سے بھی زیادہ وصول ہوا ہے. تو ہم آئندہ بھی زور دے رہے ہیں اسی ٹیکس پہ تاکہ ڈائریکٹ ٹیکس لگے اور جو طبقہ پے کر سکتا ہے, جو جس کی انکم ہے, وہ صرف ٹیکس دے. ساری دنیا میں یہی ابھی ٹرینڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کیسر احمد شیخ صاحب میرے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر. دیکھیں بجٹ عوام دوست ہوگا یا نہیں ہوگا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے JUI کے رہنما کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. JUI نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں احتجاج کرے گی اس قانون کے خلاف جو کہ کم عمری میں شادی کے خلاف پاس ہو چکا ہے. آپ لوگ اس قانون کو اسلام کے منافی سمجھتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جب ملک میں 18 سال سے کم عمر بچوں کو شناختی کارڈ نہیں ملتا, ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا, لیبر کے اوپر پابندی ہے بچوں کے, تو شادی جیسی بڑی ذمہ داری آپ کے خیال میں وہ کیسے نبھا سکتے ہیں؟ ہم لوگ اس کو اسلام کے منافی نہیں سمجھتے, بلکہ ہم اس کے لیے نبی کی اسوہ سے جو ہے وہ ایک واقعہ لیتے ہیں. اور اگر جب نبی سے جو ہے نا کوئی چیز جب لی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بحث ختم ہو جاتی ہے. یہ بات بچیوں اور بچوں کی نہیں ہے, یہ نبی کے یہ بلوغت کی بات ہے. اس کے لیے ایک لمٹ شاید کوئی نہیں, بلکہ بلوغت کی بات ہے. نیچر جو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نیچر جو ہے نا وہ اتنا سینس نہیں رکھتی تھی جتنی پاکستان کی پارلیمان رکھتی ہے, یا خدا نخواستہ اور توبہ نعوذ باللہ نبی جو ہے وہ ایٹ فالٹ تھے جب حضرت عائشہ سے ان کا نکاح ہوا, یا جب ان کی رخصتی ہوئی, اور اپنا حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے نا وہ اپنی بچی کا نکاح کر کے غلط کیا تھا, آپ یہ سمجھتی ہیں. اور یہ پارلیمان پاکستان کی ان سے زیادہ جو ہے نا وہ جانتی ہے, وہ زیادہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ لائل ہے ان سے. یا جب ان کی رخصتی ہوئی تو ان کی والدہ نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیگم نے وہ بلوغت کے بارے میں جب بتایا اور اس کے بعد رخصتی ہوئی, تو اگر یہ معاملات جو ہے وہ اسلام سے متعلق لینے ہیں
تو پھر اس میں ہم یہ نہیں کہا کہ بچیوں کی شادی کر دیں. یہ تو اس میں بڑا جو ہے نا آپ نے کانسیپٹ جو ہے نا اس کو خراب کر رہی ہیں. اس کا بچہ جو ہے وہ بچہ اس وقت نہیں رہتا جب اس کو بلوغت آ جاتی ہے. تو جب وہ بلوغت آ گئی, جب اللہ نے اور نیچر نے جو ہے نا اس کے لیے جو ہے ایک عمر کے لیے خود اس کا ایک تعین کر دیا, تو پھر اس کے بعد کیا میں اور آپ اس کے لیے کوئی اس کو دوسری طرح سے وہ کر سکتے ہیں کسی اور طرح سے انٹرپریٹ؟ ٹھیک ہے کامران صاحب, کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ مسلسل اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں, بلکہ ساری سیاسی جماعتیں اس بل کے حق میں ہیں, تحریک انصاف کے دور میں بھی یہ بل لانے کی کوشش کی گئی, تب بھی آپ لوگ خلاف تھے, تو اب حکومت سے اس حوالے سے آپ نے کوئی بات چیت کی ہے؟ دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ تحریک انصاف اس کے حق میں تھی. میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں, تحریک انصاف آج بھی اس کے حق میں تھی اور اس نے سینٹ میں میری موجودگی میں اس کو ووٹ کیا تھا. ایک پیج پہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, یہ تینوں ایک پیج پہ تھی. اس کو رجسٹ کیا تھا جے یو آئی نے, اور صرف اس بات پہ رجسٹ کیا تھا کہ آپ اس کو بھجوائیے اسلامی نظریاتی کونسل, رائے لیجئے کہ یہ اسلام کے منافی ہے یا مطابقت میں ہے. اور وہ تو نہیں بھجوایا گیا, مگر بعد میں رائے آ گئی کہ یہ جو ہم نے قانون پاس کیا ہے اسلام کی مطابقت میں نہیں ہے, رادر اس کے منافی ہے. یعنی آپ کا ایک دستوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کی مطابقت میں نہیں ہے, اس کے باوجود صدر صاحب نے اس پہ سائن کر دیا ہے. تو یہ اٹیمپٹس مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہیں اور یہ کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے. یہ جن کا ایجنڈا ہے انہوں نے پی ٹی آئی سے بھی انفورس کرنے کی کوشش کی, ریزسٹنس پہ پیچھے ہٹ گئے. آج پھر نون کے زمانے میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں میڈم شہری رحمان سے جو ہے نا انہوں نے اس کو پیش کروایا. تو یہ ایجنڈا جو ہے اس پہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہے نا وہ یکجا رہی ہیں. ایک طرح سے ان کی سوچ ہے. صرف ہماری سوچ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس حسنہ سے جو ہے وہ کچھ دیکھ لیجئے, کیا وہ صرف وہ نبی کے اپنے زمانے تک تھا وہ معاملہ, حضرت عائشہ سے ان کی شادی کا نکاح کا معاملہ, یا یہ اس کے ہمیشہ کے لیے ہے. اس کے بعد کی نبی کی زندگی دیکھ لیجئے, یا پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو بھجوائیے اسلام کے مطابق جو ہے نا یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ایگزامن کر لے. اور اس کا تعلق شادی کا یا نکاح کا تعلق جو ہے یہ ایک کسی اس چیز سے ہے جس کو بلوغت کہتے ہیں, نہ کہ عمر سے ہے. کسی عمر میں کسی علاقے میں جو ہے نا لوگ جو ہے وہ کسی عمر تک بالغ نہیں ہوتے اور کسی عمر میں ہو جاتے ہیں. مختلف نسلوں میں یہ جو ہے نا چیزیں مختلف طرح سے جو ہے وہ بلوغت تک پہنچتی ہیں. پھر مختلف جو ہے نا وہ خوراک کے اگر اچھی خوراک کھا رہے ہو بچے تو وہ بالغ جلدی ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے لیے مختلف جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ یہ کوئی یونیورسل وہ نہیں ہے کہ اس عمر میں کوئی بالغ ہوگا اور اس عمر میں کوئی بالغ نہیں ہوگا. اور یہ پھر پاکستان کی پارلیمان ایک تو توبہ نعوذ باللہ نبی سے بھی زیادہ آگے جا کے قانون سازی کرنے لگ گئی, اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے ماں باپ سے یعنی سگے ماں باپ سے بھی لائل ہو گئی وہ ان بچیوں کے ساتھ. اور ان کے درمیان جو ہے نا انہوں نے سزا کا قانون بنا دیا, جو نکاح پڑھائے گا وہ بھی جو ہے نا سزا ہوگی, جن کے درمیان نکاح ہوگا ان کو بھی سزا ہوگی. تو یہ ماشاءاللہ جو کافی ترقی کی ہے ہماری پارلیمان نے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اسلام میں ہمارے ہاں یونٹ جو ہے وہ خاندان ہے, معیار جو ہے اس کا خاندان ہے. مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں فرد ہے. ہم خاندان پہ توجہ دیتے ہیں اسلام کے اندر, اور وہاں پہ فرد پہ توجہ دی جاتی ہے. تو آپ فرد پہ توجہ دے لیجئے, پھر اس کے بعد لیونگ سٹیٹس میں آ جائیں گے لوگ. ٹھیک, یہ احتجاج کا اعلان تو ہو گیا ہے, یہ احتجاج کب اور کہاں سے شروع ہوگا, کتنا زوردار اس کو ایکسپیکٹ کریں, اور کیا باقی جماعتوں سے بھی آپ بات کریں گے, انہیں بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کریں گے جیسے کہ تحریک انصاف؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے جو سینٹ میں بھی گورنمنٹ کا ساتھ دیا نا, وہ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ لو کی میں چلے گئے ہوئے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی, نون, پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارے ایک پیج پہ تھے. انہوں نے سب نے ووٹ کیا اور انہوں نے متفقہ طور پہ پاس کیا. ہم نے پہلے رجسٹ کیا, جب ہماری جو ہے نا تحریک ایک دفعہ منظور ہو گئی اس کے بعد چیئر نے کہا کہ جی ان کو سمجھ نہیں آئی اس پارلیمان کے لوگوں کو, اس لیے دوبارہ ووٹنگ کرواتے ہیں. تو جب اس پارلیمان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ میری تحریک منظور ہوئی تھی یا بل منظور ہوا تھا, تو اس سے پھر اس اسٹینڈرڈ کا پتہ کر لیجیے. تحریک شروع ہو رہی ہے جون کے لاسٹ ویک میں, اور یہ ضلع ڈسٹرکٹ ہزارہ سے جو ہے نا شروع ہوگی, اور پھر جب تحریک شروع ہوگی پھر دنیا دیکھے گی.
صحیح. اور مولانا کی پریس کانفرنس کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ صدر زرداری نے مدارس کے قانون پر بھی دستخط نہیں کیے، حالانکہ یہ 26ویں ترمیم کے وقت آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جماعت کو استعمال کرنے کے بعد نظر انداز کر دیا گیا اور آپ لوگ استعمال بھی ہو چکے ہیں؟ اس کو ڈیلے کیا گیا تھا، بعد میں تو کر دیے گئے تھے، روتے دھوتے ان کو وہ کرنا پڑا تھا اور وہ ڈیلے کر کے کیا گیا تھا. تو مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جہاں پہ مدارس کی بات آ جاتی ہے، اسلام کی بات آ جاتی ہے، وہاں پہ بھی جو ہے نا ان کا رخ مغرب کی طرف مڑ جاتا ہے. جہاں پہ اس طرح کی بچوں کے نام پہ جو ہے شادیوں کو روکنے کا سوال آتا ہے، حالانکہ وہ بچے بچیاں نہیں رہے ہوئے، وہ بالغ ہو گئے ہوئے، اس کو روکنے کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو تب بھی جو نا ان کا جو ہے نا چہرہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہو جاتا ہے. تو جب ان کے چہرے جو ہے نا وہ مختلف معاملات میں مغرب کی طرف ہوتے ہیں تو پھر وہ جو وائبز وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں وہ وائبز لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. سر، آپریشن سندور تو ابھی ختم نہیں ہوا جیسے کہ بھارت سے بیانات آ رہے ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جیت ہوئی ہے، لیکن ہماری سیلیبریشن جاری ہے. وزیر اعظم جہاں جاتے ہیں ایک تقریر کو بار بار دہراتے بھی ہیں، لیکن سنتاس معاہدہ معطل ہے، اس پہ ابھی تک کچھ نہیں ہو پا رہا. آپ کو نہیں لگتا کہ سیلیبریٹ ہونے میں کچھ زیادہ طویل یہ سیلیبریشنز ہوتی جا رہی ہیں اور اب ہمیں زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے؟ ہم لوگ جشن نہیں منا رہے، بلکہ ہم تیاری بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں. ایسے وقت میں جب کہ اس واقعے کو 20 دن گزرے ہیں، بھارت نے کوئی 33 ممالک میں اپنے وفود بھیجے ہیں، تو ہم نے بھی ایک وفد بھیجا ہے جو کہ اس وقت نیو یارک میں ہے اور اس کے بعد اس نے واشنگٹن بھی جانا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چین گئے اور وہاں پر سے فریقی ایک کانفرنس ہوئی افغانستان کے ساتھ جو بہت اہم تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہ صرف سی پیک کی افغانستان میں توسیع پر بات ہوئی ہے، بلکہ پاکستان اور افغانستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی اپ گریڈ ہو رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا، بیرونی حالات ہو گئے جو ہیں، لیکن جو ہمارے اندرونی حالات ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میں جیل کے اندر سے احتجاج کو لیڈ کروں گا، یہ احتجاجی تحریک چلے گی. نظر میں وہ کچھ مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ جس قیادت پر وہ یقین نہیں کر پا رہے ہیں یا انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہی قیادت باہر موجود ہے جو اس احتجاج کو لیڈ کرے گی. مجھے نہیں معلوم کہ خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جی میری جماعت کے لوگ جو ہے وہ وکٹ کے دونوں سائڈ کھیل رہے ہیں اور یہ کہ اب میں خود تحریک کی قیادت کروں گا، تو یہ میرے خیال میں جو ایک طرح سے عدم اعتماد ہے ان کی اپنی جماعت پر، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت مایوس ہیں اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ جو بے بسی کی کیفیت ہے پی ٹی آئی کی، اس کو اس حال تک پہنچانے میں اگر کوئی شخص ذمہ دار ہے تو اس کا نام عمران خان خود ہے. انہوں نے پے طور پہ ایسی حکمت عملی اختیار کی ہے، یہاں تک کہ 10 اپریل 2022 جب ان کو ہٹایا گیا وزارت عظمیٰ سے، اس کے بعد مسلسل ان کی جو سرگرمی تھی اور جو موقف تھا وہ غیر سیاسی تھا، اور اس غیر سیاسی رویے کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوا ہے. اگر آپ فاسٹ فارورڈ کر کے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک کنفرنٹیشن ہوئی ہے پچھلے دنوں، اس پر لے آئیں تو یہ خود ایک بہت اچھا موقع تھا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ ایک سیاسی موقف اختیار کر کے وہ مین اسٹریم کے اندر واپس آتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے خود، ان کی جو بہنیں ہیں بالخصوص علیمہ خان، اور جو ان کے ملک سے باہر جو یوٹیوبر اور کچھ رہنما جن میں عمر ایوب بھی شامل ہیں، انہوں نے ایسا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں جو
فوج کی جو امیج ہے وہ تو خراب نہیں ہوا، لیکن پی ٹی آئی کا جو امیج ہے پاکستان کے عوام کی نظروں میں وہ اور زیادہ نیچے چلا گیا۔ تو یہ جو بے بسی کی صورتحال ہے، خان صاحب کا یہ کہنا کہ اب میں خود قیادت کروں گا، میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جو اس وقت موجود ہے، دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوں گے کہ اب جب ناکام ہوگی ان کی نام نہاد تحریک تو وہ اس کا الزام وہ خان صاحب اپنے اوپر ہی لیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ میں نے خود چلانی ہے یہ تحریک۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پی ٹی آئی کی جو یہ بے بسی کی صورتحال ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری کے امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے، بالخصوص اب جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کے حوالے سے پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے، تو ان کے جو امکانات ہیں پی ٹی آئی کے سیاست کی بحالی کے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سر، آج جو مولانا صاحب نے کم عمری سے متعلق بل پر احتجاج کا اعلان کیا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ واقعی اسلام کے منافی ہے؟ مختلف اسلامک ممالک میں اسے اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن اگر اب مولانا احتجاج پر آ گئے، مذہبی جماعتوں کو شامل کر لیا، تو یہ احتجاج کس نہج تک جائے گا؟ اس صورتحال کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے اب؟ مجھے نہیں لگتا کہ جون جولائی کے مہینے میں مانسون میں یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس پر کوئی بڑی عوامی تحریک جو ہے وہ اٹھ سکتی ہے۔ یقیناً مولانا کے پاس اتنی طاقت تو ہے کہ وہ کہیں کچھ شہروں میں کوئی مظاہرہ وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت سمجھداری سے کام لے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیں، جہاں تک اس قانون کی بات ہے تو دنیا بھر میں جو کم عمری کی جو شادیاں ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ریاست کو کسی خاندان کا باپ اور ماں بننا چاہیے۔ بہت ساری جو باتیں ہیں، جو سائنسی تحقیق ہے، اس کے مطابق ان کم عمری کی شادیوں کے جو نتائج ہیں وہ خواتین کے لیے خاص طور پر بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین جو ہے وہ خود اس بات کو سمجھیں اور وہ ذمہ داری لیں اور ان بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ صرف اچھے قوانین بنانے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں بہت سارے اچھے قوانین موجود ہیں، لیکن جب تک آپ معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا اور خود جو خاندان ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا، تب تک اس پر عمل درآمد کرانا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ علی سلنگی صاحب، بلوچستان کے حالات سر آپ کے سامنے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ نظر آئی کہ وزیر اعظم وہاں پہ گئے، جرگے میں لوگوں عمائدین کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہم سے متنفر ہو چکے ہیں آپ ہمیں وجوہات بتائیں، ہم اس کو سالو کریں گے، اس کو حل کریں گے۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح کے جرگے اور دورے ہو رہے ہیں، عسکری اور سیاسی قوت اس معاملے پر ایک ساتھ ہے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ فتنۃ الہندوستان جو اب شر جو بلوچستان میں پھیل رہا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے یا کوئی اور سلوشن ہو سکتا ہے اس سچویشن کا؟ دیکھیں، بھارت کی سرحد نہیں ملتی بلوچستان سے، بلوچستان کی سرحد ملتی ہے افغانستان سے اور ایران سے۔ خاص طور پر افغانستان سے ماضی میں ان کو کچھ مدد ملتی رہی ہے۔ تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ذرا بہتر ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں۔ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوئے ہیں، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، ایران کے ساتھ مسلسل ہم رابطے میں ہیں جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر سے ان کی جو مدد ہے مالی اور فوجی اور جو محفوظ ٹھکانوں کی، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوگی، اور جو پکے دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ تو لڑائی کے علاوہ اور آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو نظر آنا چاہیے کہ ہماری جو ریاست ہے ان کی جو معاشی اور جو سماجی ضروریات ہیں اس کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر کچھ کر رہی ہے۔ وہ جیسے جیسے نظر آئے گا تو ان دہشت گرد گروہوں کی جو کشش ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں مختلف طرح سے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ جن سے بات ہو سکتی ہے ان سے بات کریں گے،
जिनसे लड़ाई लड़नी है उनसे लड़ाई लड़नी है, लेकिन बुनियादी तौर पर आपने बलूचिस्तान के अवाम के दिल जीतने हैं ताकि उनकी जो वफादारी और उनके जो मफादात हैं वो पाकिस्तान के वफाक के साथ हों, दहशतगर्दों और उनके जो बैरूनी जो आका हैं उनके साथ ना जाए। जी, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद मेहमानों को शामिल करेंगे। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान हैं, कानूनदान हैं फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। बानी पीटीआई ने अब खुद लीड करने का ऐलान कर दिया है एहतजाज, और किसी पे भरोसा वो कर नहीं रहे, लेकिन सवाल ये है खुद एहतजाज वो कैसे लीड करेंगे, क्योंकि जो क़यादत बाहर मौजूद है वो तो वही है जिस पे वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जो तरीके जो हैं ये तो चला चुके हैं, तो कामयाबी नहीं हुई, तो अब ये क्या मुख्तलिफ होगा कि जिससे जो है ये तहरीक जो है कामयाब होगी। देखिए ना, तहरीक इंसाफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर तहरीक की एक टाइमिंग होती है और उस तहरीक से पहले के इक़दामात हैं जो अहम है। मसलन अगर आपने सबसे पहले उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की जिन्होंने 9 फरवरी को पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया और तहरीक ना चलाने का फैसला, ये शिबली फराज जैसे जो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त ये तय किया कि हम तहरीक नहीं चलाएंगे और हम पार्लियामेंट में जाएंगे, और इसने तहरीक इंसाफ को बिल्कुल हिला के रख दिया उस फैसले ने, जब वो अपने ओहदों पे मौजूद है। और फिर लोग, आप वकास अकरम साहब हैं, वो पेशावर से एक वीडियो जारी करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब अपने घर में लाहौर से वीडियो जारी करते हैं, और 236 से ज्यादा अभी तक जो वर्कर है आपका वो अभी तक पिंडी की जेलों में है। आपने देख ही लिया होगा कि कल उनके केस में कोई वकील भी पेश नहीं हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में आपने जो तहरीक चलानी किसने है, और ये जो मामला है कि इसको कैसे वो डिफरेंट होगी पिछली तहरीकों से, ये इम्पोर्टेंट बात है। और आपको लगता है 9 मई के केसेस पे दर्जनों पीटीआई रहनुमा जो हैं वो अदालतों के रहमो करम पर हैं, मखसूस नशस्तों का फैसला कुछ इनकी फेवर में नहीं आने वाला, तो वो जो डेंट इनके जाने से पड़ेगा और हुकूमत उसे फिल अप करेगी, तो हुकूमत तो मजीद मजबूत होती आपको नजर आ रही है कल को? ये हुकूमत तो देखिए ना, पार्लियामेंट की कोई साख पहले ही नहीं है, तो ये मिलके तो वैसे ही साख तो मुकम्मल तौर पर वैसे ही खत्म हो जाएगी। हुकूमत की साख में कोई इजाफा नहीं हो रहा, ना ही हुकूमत मजबूत हो रही है। हुकूमत तो सच्ची बात यह है कि बड़ी कमजोर है, और यही वजह है कि जब भी कोई तहरीक का ऐलान होता है और तहरीक कोई बहुत बड़ी तहरीक ना भी हो, तो हुकूमत में एक फौरन सरासमीगी भी दौड़ जाती है और वो परेशान भी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है। सो हुकूमत तो चूंकि कमजोर बहुत है, लिहाजा हर तहरीक का उनको प्रॉब्लम होता है, और तहरीक भी चलनी ही है। इमरान खान का जो मौकफ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तहरीक के बगैर देखें, यहाँ कोई रिलीफ नहीं मिलना, कोई कुछ नहीं मिलना। द ओनली प्रॉब्लम है कि खान साहब जो स्ट्रेटजी, जिस तरह से मैं अर्ज कर रहा था, मेरा डिफरेंस जो है वो स्ट्रेटजी के साथ सिर्फ इतना है कि पहले हमें अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए था, उसके बाद हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए, और उसके बाद अगर ये नाकाम होती है तो तहरीक की तरफ जो है वो जाना चाहिए। उसके नतीजे में पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा होगा, सारी सियासी जमातें आपके साथ खड़ी होंगी। खाली अब जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक चलाई है, और इस लीडरशिप के साथ तहरीक का कैसे आप उसको समझते हैं, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक फ्रॉम द प्रीवियस वंस, जो हमने पहले तरीके चलाई हैं उनसे क्या फर्क पड़ेगा अब इस तरीके से, ये प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। और बानी जब कहते हैं कि कुछ लोग विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, गंडापुर साहब पे भी शायद उन्हें एतमाद नहीं रहा, अव्वल तो वो कौन लोग हैं जो आपको लगता है दोनों जानिब विकेट के खेल रहे हैं और बानी को उनके ऊपर खासा तशवीश भी है और अदम इत्मीनान भी है? पीटीआई के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक रवाज बन गया पीटीआई के अंदर, जो भी जाता है वो चाहता है कि बाकी सारे जो है ना उनको फारगी करा के आए। तो हर वक्त जब इस वक्त जो है वो सिचुएशन यही रहेगी, हर शख्स दूसरे के बारे में यही बातें करता रहेगा, हर शख्स जो है वो दूसरे को निकलवाने में, तो इमरान खान के पास तो वही इन्फॉर्मेशन जाती है ना जो लोग उनको मिलते हैं, और उनके जो लोग मिलते हैं, सच्ची बात यह है कि उनका एक ही मिशन है कि किस तरीके से सिर्फ वही पार्टी में रह जाए और बाकी सारे फारग हो जाए। सर, आपने कल राना सनाउल्लाह का बयान अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, वो कहते हैं कि पीटीआई के ऊपर जितनी भी मुश्किलात हैं उसकी वजह काजी फाइज ईसा साहब है, क्योंकि शायद उन साबिक चीफ जस्टिस को इतना दीवार से लगाने की तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि वो खुद दीवार से लग गई। आप एग्री करते हैं? फाइज ईसा साहब एक कंपोनेंट है, डेफिनेटली राना साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है, और उनके साथ भी देखे ना, पीटीआई ने सारे वकीलों को पार्टी दे दी, या तो फिर हैंडल करते हैं फिर ये वकील,
نہ ان سے عدالت ہینڈل ہوئی ہے، نہ ان سے پالیٹکس ہینڈل ہوئی ہے، نہ ان سے الیکشن ہینڈل ہوئے ہیں، نہ قاضی فائز عیسیٰ ہینڈل ہوا، اور نہ ہی اب یحییٰ آفریدی ہینڈل ہو رہے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر ان کا اچار ڈالنا ہے کیا کرنا. سر مولانا فضل الرحمان نے آج چائلڈ ایکٹ کے خلاف سڑکوں پر آنے کا کر دیا احتجاج. پہلے تو اس ایکٹ کے حوالے سے بتائیں، آپ کو لگتا ہے یہ عین قانون کے مطابق ہے، اسلامی قوانین کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ اور مولانا اگر سڑکوں پر آ گئے تو ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں کہ شاید کسی پوائنٹ پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک ہو جائیں؟ وہ تو ایسے ہی اپنے جو مذہبی ووٹر ہے، اپنا ان کا کنزرویٹو قبائلی ووٹر ہے، اس کو وہ خوش کر رہے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ قربانی کے جانور دینے کی بھی عمر ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی 6 سال میں اور 9 سال میں ہو جائے. یہ تو کسی جید آدمی کو بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے 2024 میں. اور میں حیران ہوں کہ یہ مولوی اور یہ سارے لوگ کس مٹی سے بنے ہیں کہ یعنی یہ کیا اپنی بچیوں کی شادی 6 سال میں کر دیں گے، اور کیا یہ جو ہے وہ 7 سال میں جو ہے وہ ان کی شادیاں کر دیں گے؟ مطلب کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہے؟ یہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، اور ان کو کوئی سمجھ عقل شرم ہے ہی نہیں. یہ پتہ نہیں کون سی صدی میں رہ رہے ہیں، اور ان سے جب تک جان نہ چھڑائیں کیسے پاکستان جو ہے آگے چلے گا؟ اس کنزرویٹو سوچ کے بعد جو ہے جو یہ یہیں پہ نہیں ہے. ایکچولی تو یہ بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں. یہ تو صرف کرٹسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 6 سال میں شادی ہونی چاہیے اور یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اصل میں تو یہ تو وہ زمانہ جہالت کے لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. So, sir, do you really think کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اب عین تقاضوں کے مطابق ریسٹرکچر کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ کیونکہ کبھی وہ ٹویٹر اور وی پی این کے استعمال پر بھی عجیب فتوے جاری کر دیتے ہیں. ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ مولویوں کی بلیک میلنگ کے لیے آپ اربوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں. آپ نے یہاں پہ پہلے رویت حلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے، آپ نے شریعت کورٹ بنائی ہوئی ہے، آپ نے یہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ایک مولوی صاحبان کی بلیک میلنگ ہے اس کو ہم اکاموڈیٹ کرتے رہے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا، ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. سعودی عربیہ کے اندر آپ دیکھیں، ایران کے اندر آپ دیکھیں، پوری عرب ورلڈ کے اندر دیکھیں، کون سا ملک ہے جو اس طرح سے ان ایسے اداروں، کنزرویٹو اداروں کے اوپر چل رہا ہے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. پاکستان کا جو قیام آیا تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے، تو ہم تو ایک ماڈرن اسلامک ریاست بننے کا ہمارا جو وعدہ تھا جناح صاحب کا وہ یہ تھا. ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم ایک تھیوکریسی بن جائیں گے اس طرح کی، جس میں جو ہے وہ اتنے بڑے جو سیاستدان ہیں اور علماء وہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں جی 6 سال کی عمر میں بچیوں کی شادی کا جو قانون ہے، اور یہ قانون قائد اعظم محمد علی جناح لے کے آئے تھے سب سے پہلے. اس طرح کے ملک میں کون رہے گا؟ 25 لاکھ جو بچہ ہے آپ کا وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور ریاست ایکسٹریمسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہر جگہ کے اوپر. This is the primary problem is not extremism. پرائمری پرابلم ہے کہ جو ہماری ریاست پروٹیکشن دیتی ہے اس سوچ کو اور اس فلسفی کو. بالکل صحیح. سر عمر ایوب صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہو کر الیکشن کمیشن پہنچ چکا ہے، اور آبویسلی اب اپوزیشن لیڈر ہو سکتا ہے حکومت کی چوائس کا آ جائے اور حکومت کا دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہو. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے ہم خیالوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی یہ سیٹ بھی گوا دے گی؟ یہ سارے چلے بھی جائیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ 2 سال ان کو ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے کون سا تیر مار لیا. ٹھیک ہے، ان کو فارغ کرتے ہیں، اچھا ہے. کم از کم یہ سارے لوگ باہر ہوں گے تو لڑیں گے تو صحیح نا. یہ تو پہلے بھی پی ٹی آئی نے جب اسمبلیوں سے باہر آئی تھی تو پھر لڑائی تھی، فائٹ کی تھی. اب سارے لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نہیں فائٹ کرنا چاہتے. تو بڑا اچھا ہے، یہ اچھا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ 26ویں ترمیم کو نہیں بچا سکے، آپ سپریم کورٹ کو نہیں بچا سکے، عدالتوں کو نہیں بچا سکے، اب اپنی سیٹیں بھی آپ نہیں بچا سکیں گے. یہ تو سامنے لکھا ہوا. اور سر مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آنے والا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ آسانی سے ہو کے حکومت کے پاس پہنچ جائے گا، اور یا پھر کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ کوئی اپ سیٹ نہیں ہو سکتا. یہ ملک کے اس وقت نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ دلیل ہے، نہ عدالت ہے. ہم تو کوئی ڈارک افریقہ کا ملک ہے. 3 سال پہلے ہمارے ہاں ڈیبیٹ تھی کہ ہم نے کوئی کوالٹی ڈیموکریسی کی طرف بڑھنا ہے، جہاں پہ کوئی رائٹس ہوں گے، جہاں پہ لوگ ہوں گے. اب تو یہ ملک اس وقت ایک بالکل آپ سمجھیے صرف عمران خان وہ آخری قلعہ ہے جس کو تسخیر کرنا ہے، باقی تو ساری چیزیں انہوں نے کر لی.
سر لیکن آپ کے نام کی تختی تو پی ٹی وی پہ واپس لگ گئی اور اسی حکومت نے لگا دی. نہیں وہ طاہر صاحب نے مہربانی کی ہے اور آئی تھنک ایسی کٹسیز ہونی چاہیے. مشکل ہو گیا ہے, اتنی زیادہ ٹاکسک پالیٹکس ہے کہ ایون چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اپریشیبل. بالکل صحیح. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا. دیکھتے ہیں تحریک انصاف آگے جا کے کون سی حکمت عملی اپناتی ہے اور کیا واقعی کوئی پاورفل احتجاج ہمیں دیکھنے کو ملے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.